بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی ہے خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے تعظیم تکبیر، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی للتہامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابوالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دلائیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والی اداروں کی حفاظت فرما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل گھڑی میں، اس پرآشوب زمانے میں، اس خطرناک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی سواری نصیب فرما۔ آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا، بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھایا، پڑھنے والوں کی پڑھائی بالخصوص ان ماؤں بہنوں کو قدم قدم چل کے آیا، اور لنگر نیاز مجھ حکیم کے چند الفاظ میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، میری اپنی والدہ اور وہ تمام ارواح جو اس دنیا میں امام سید الشہداء کے غم میں روتی تھیں اور ابھی ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت۔ بند کر دیں ذرا سی بیس منٹ۔ چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پر آنے کو منظور فرمائے۔ اجازت دے کے نوکری شروع کی ہے۔ صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں، جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ میرے بعد یہ کاروان مدحت رواں دواں رہے گا۔ یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، یہ ایسے ہی چراغ جلتے رہیں گے، یہ ایسے ہی گلاب کھلتے رہیں گے، یہ ایسے ہی مہتاب دمکتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ سلسلے چلتے رہیں گے۔ اجازت ہے میں 4 مصرے جواب کی سمجھ، پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے، اور اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ سے اجازت لے کے عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں،
ساؤنڈ والے بھائی جان ذرا میرے ساتھ آؤ، مجھے ذرا سا مزہ نہیں آ رہا، ڈبلنگ جو آواز میں آ رہی ہے نا بند ہو جائے، آواز ایک بار میری پہنچے وہ دور تک نہ جائے بس. علی کا چہرہ لحد میں، آپ شاید سمجھ رہے ہو میں کیا گزارش کر رہا ہوں. علی کا چہرہ، میرے بولنے کے 1 سیکنڈ بعد آواز ختم ہو جائے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. اتنا خوبصورت مجمع اور اتنی خوبصورت داد اور دعا، پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا، جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں نے لے لی. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ کثیر تعداد میں میرے سامنے میرے جوان بھائی تشریف فرمائے. آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، میں نے رئی کے دانے برابر بھی تنگ نہیں کرنا آپ کو. آپ بھلے مجھے داد نہ دیں، میں بالکل ایسے پڑھ کے چلا جاؤں گا، بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا. داد نہ ملنے سے بھی جو قیامت آتی ہے وہ بھی آنے دیں. میرے بعد والوں کو دیتے رہیے گا، میرے سے پہلے والوں کو دیتے رہیے، مجھے داد نہیں دینی، بس آپ نے مسکرانا ہے کہ اپنے ہاتھ کھول دیں. ویسے بھی نماز کا وقت ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. یہ اتنے بڑے مجمع میں بڑی جلدی کے ساتھ حسین بادشاہ کی ذات ضامن ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہتے ہیں علی عباس عسکری میں شیعہ یا میں اہل سنت بھائیوں میں سے کوئی ہے. دوسرا مصرع سمجھنے کے بعد مجھے لطف نہیں آیا، مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ آپ کی مسکراہٹ جانے اور میرے مولا حسین جانے. میں مطلب مکمل کر رہا ہوں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. جو مشکل بات پہ خریدار بیٹھے جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، میرے سمجھ گئے ہو، مل کے بولو نعرہ حیدری. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا یہ جوانیاں سلامت رہیں. میں تو حیران ہو گیا یہ معیار سماعت دیکھ کے. علی اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تو انہوں امام حسین علیہ السلام دے نام دا واسطہ میں 2 قدم اگے آ جاؤ. اے 4 فٹ دی جگہ پور کرو تو میں اگے اپنی نوکری کرا. اے میں 2 قدم. علی کا چہرہ لحد میں، ذاکر کا فرنٹ خالی ہو تو اس سے پڑھا نہیں جاتا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے. یہ سچے کھلاڑی تے جوان میرے نال ہیں تو خدا دی قسم میں بے فکر ہو کہ مصرع پڑھتا پیا. علی کا چہرہ، اگر ایک ہاتھ میں فون ہے تو دوسرا بلند ضرور ہو. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. 2 قافیے میں نے پڑھ دیے اور ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. علی عباس پتہ نہیں یہاں پہ تو پہلی بار آیا ہے، لیکن اپنے قد سے بڑا شعر انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر، زبان سے بولنا جسے میرے مولا نے طاقت دی ہے. پچھلے اور علی مل کے بولو حیدری. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. ایسے نہیں، شاہ نجف پہ جا کے آتماس ہونے چاہیے. دمشق کلندر، دمشق کلندر، رب اجرائی بول دو. کرے انجی کر کے بیٹھے نا، پاجی بہو، پاجی بان علی کرو، پاجی بان علی کرو، بان علی. علی کا چہرہ لحد میں، یا علی آئے. علی کا چہرہ لحد میں، یہ کام آپ نے کیا تو میری نوکری ہو گئی. علی کا چہرہ لحد میں، میری باری قابو رکھنا ہے پلیز. علی کا چہرہ لحد میں، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا نوکر ہوں مولا کا، ناراض بھی نہیں ہونا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جیڑا تو نعرے تے زور مارنے تو من شیر دی داد دے تے شیر میں پڑھدا پیا قرآن دی قسم ہے. علی کا ہو تیری میری لڑائی جاوے گی. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے. انکل جی اس مصرے کی قیمت کم سے کم کربلا کی زواری ہے، اس سے نیچے کی بات بھی کوئی نہیں. علی جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول کو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھ. میرے پیچھے بیٹھے ہو، جنہیں سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر. میرے کیا بات ہے، ماشاءاللہ. طور نجف ہے. پڑھیں شیر. ہاں جی انکل جی، یہاں سے آپ اٹھیں، پڑھ دیں مشرا.
کریں گے تعاون پھر؟ وہ میں چھوڑ کے چل رہا تھا. علی کا چہرہ لحد میں یا تو آپ اور میں اکیلے رہ گئے اور یا پھر آپ دیکھیے گا آپ کو ہر چہرہ یہاں پہ چراغ نظر آئے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. اب میں زور نہیں لگا رہا بلکہ مصرع آپ کو خود بتائے گا کہ مصرع ہے کیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے آپ نے ادھر دیکھنا ہے آپ کو چراغ نظر آئیں گے باقاعدہ. علی کا چہرہ لحد میں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے, اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. میرے محترم رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات نہ خریدار, رزق حلال کرو مل کے نہ رہے حیدری. یہ زمانیہ سلام, یہ آج سلام. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس, کیا بات, ماشاءاللہ. مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ. لمبا کلام ہے, خوبصورت تخیل, کیا بات ہے, کیا بات ہے. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس, مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ. یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو. بھائی جان ماشاءاللہ, وہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھ. سامعین گرامی مصرع پڑھا تھا میں نے, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھ. آپ اسی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے. میدان حشر, قیامت کا دن, یوم حساب, امتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں. آج اس ذات نے حساب کرنا ہے اور ہر شخص کی للچائی نگاہیں ہیں جنت کی جانب. اب یہی مقدمہ, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھ. اسی مقدمے کے اوپر دل میرا بہت ہے, خدا کی قسم کو جنت بن گئی. میں ایسا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ جو آخری صف کے عزادار ہیں میں چاہتا ہوں ہر بندہ شامل ہو جائے. ہم ذرا سارے مل کر ایک بار نجف کا چکر لگا کے آئیں. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. اسی تخیل پہ ایک کلام اور سنیے. علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں, لفظ لفظ کی توجہ. سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. میں شہر میں کھڑا ہوں, میں کسی پنڈ دیہات میں نہیں ہوں. کوئی لٹریچر کا ماسٹر بیٹھا ہے تو یہاں پہ بھی کھڑا ہو جائے. ایک لفظ بھی اگر کسی شعر میں کسی مصرے میں کلاسیکل زبان سے گرا ہوا ہے تو مجھے ممبر سے ہٹنے کا حکم دے دیجیے. اگر لفظ خدا کی قسم آسمان سے بڑا ہو تو پھر اتنی قیمت جتنی میری مطلوب ہے. مصرع شیر زہرا, جہاں جس بھائی کو سمجھنے لگے وہ مجھے اٹھ کے حکم کرے. اگر میں اپنے سامنے کو بات ہی نہ سمجھا سکوں تو پھر میرے آنے کا فائدہ ہی کیا ہے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. انبیاء, بھائی کیمرہ مین اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ ذرا کیمرہ پھیر کے غدر پر مجھے بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. وہی قیامت کا میدان ہے. شیر علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑھ رہے اور میں اپنے بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں. یہ جتنے جوان بھائی بیٹھے ہیں انکل میں نے تحفہ دے کے جا رہا ہوں اور میں چیلنج کر رہا ہوں, میری بساط ہی کوئی نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں پورے دن اگر میں سمجھا سکا تو پورے دن میں شاید اتنی بڑی خیرات نہ ہوئی ہو جو اب چوتھے مصرے پہ ہونے لگی ہے. شیر قیامت کے دن میں ماحول کیا تھا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے معیار سے آگے نہ بڑھے, سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ مجلس میں آئے نہیں. حسین کی بڑے سمجھ گئے ہو, مل کے بولو حیدر حیدر. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے.
انبیاء سید ابرار سے آگے نہ خاورمن بیک آگے نہ بڑھے، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو۔ میں مصرہ چھوڑ کے چل رہا تھا، پہلے اپنے اندر ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ یہ بات کریں یا نہ کریں، تو ہن کردے پئے مالا وارثن میں کی بندی ہے، تو تے بولے گا نا معیار سے آگے نہ بڑھے، سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو۔ کوئی مجھے دیکھنا ہے، کوئی شبیر کے سوار سے آگے نہ بڑھے، اور کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، ارے یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے آگے نہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے اشک غم شبیر، کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کے جے ہیں دامن میں وہ بازار سے۔ مولانا بلال قاسمی کی آپ کو 4 مصرے سنا، 4 مصرے، یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے۔ اور ایک مدت کے بعد آج یہاں ان بھائیوں کے علاقے میں وہاں پتوکی کے نواح میں ایک مجلس تھی، اکاڑا کے ساتھ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور پھر مولا کو اگر منظور ہے تو پھر یہاں پہ بھی امین گرامی مصرا۔ اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے پوری دنیا میں ایک چل رہی ہے خبر، ویکسین، اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی پہلی لہر، اس کی دوسری لہر، اس کی تیسری، کوئی لہریں اتنی آئیں کہ دنیا کو اس کا خوف ہی نکل گیا، جڑے دن آنی ہے اس دن تے آنی ہے کہ نا دیکھی جائے گی، اور مزید احتیاط نہیں ہوتی ساڈے کو۔ اس پہ مولانا بلال قاسمی نے کچھ کام کیے، فرماتے ہیں زمانہ پریشان نہ ہو، اور یہ پہلی ڈوز، یہ دوسری ڈوز، اور یہ اتنے شاٹس، اور خدا کی قسم فائزر اور کون سا بوسٹر لگا کے پریشان نہیں ہونا، بس پوری دنیا کو ہم سمپل سا نسخہ دے رہے ہیں، وبائیں جیسی مرضی بھی آ جائیں پریشان نہیں ہونا، اس کی وجہ یہ ہے شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے۔ ماشاءاللہ شفا کے نام پہ یہ بزرگ بیٹھے، ماشاءاللہ شفا کے نام پہ۔ انکل جی میں نے بڑی دادیں لی ہیں، میرے مولا کا کرم ہے، میں تو ماتمیوں کی خاکے پا بھی نہیں بنتا، عزت حسین کی قسم، یہ مولانا شاہن صاحب حسن نقوی صاحب، یہ ندیم رضا سرور صاحب، اس شبیداری جناب میر حسن میر صاحب، کچھ نہیں تو 2 سے 3 لاکھ کا مجمع تھا کراچی انچولی آپ کے بیٹے کے سامنے، مولا کی قسم جملے پڑھ کے کھڑا ہو گیا، کتنی دیر تک انچولی کا وہ مجمع بولتا رہا مجھے یاد ہی نہیں پڑتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصرع شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے، کوئی استادی نہیں، کوئی ذاکری کی وہ ٹیکنیک نہیں، نہ ہاتھ ماروں گا نہ کچھ، میں بڑا سمپل ہی مصرع آپ کے مجمع میں نچھاور کر رہا ہوں، مجمع خود بتائے گا کہ اس نے کتنا سمجھا، اور شعر خود بتائے گا کہ اس میں کیا تباہی تھی۔ مصرع ہے شفا کے نام پہ، یہ پوری دنیا میں جنہیں مسئلہ بنا ہے نا، یہ وبا آ گئی، یہ کووڈ ہو گیا، یہ کرونا ہو گیا، خدا کی قسم یہ ہاتھ باندھ کے بلال قاسمی صاحب فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ہم زمانے کو چھوٹا سا مشورہ دے رہے ہیں، دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار، سرکار رکھی ہے دوا تیار۔ 2 کافی ہو گئے۔ تاریخ حرب و ضرب کا قانون ہے، کوئی جنگجو بھی اپنا اسلحہ اپنا ہتھیار سامنے والے جنگجو کے سامنے تب تک نہیں ڈالتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اسے اپنے سے بڑا تسلیم نہ کر لے۔ آپ نے یہ قانون ذہن میں رکھنا ہے۔ اب شعر آ رہا ہے اور اس ہاتھ کو دیکھنا ہے، شفا کے نام باوجہ یہ جھولی پھیلائی ہے، جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کیسے نیچے رہیں گے؟ شفا کے نام پہ اپنے سے بڑا تسلیم کیا جائے تو ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ اب اس ہاتھ کو دیکھنا، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی۔ محمد والے محمد، زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا بے شک بابا، جس کے پاؤں عباس نے۔ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے۔ اور خدا کی قسم 12 اثنا عشری جعفریہ مذہب کا یہی عقیدہ ہے۔
ہمارے ہاں یہی سیرت النبی کا معیار ہے. عزت حسین کی قسم علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمام انبیاء علیہ السلام مل کے بھی آ جائیں تو میرے رسول اکرم کی شان اس سے بھی سوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اس سے بھی بلند. اگر تمام انبیاء کی شان اکٹھی بھی کی جائے نا، میرے آقا کی شان اس سے بھی سوا. اور یہ بات میں اپنے تو خیر جانتے ہی جانتے ہیں، بالخصوص یہ مجلس حسین ہے، یہاں پہ ہمارے اہل سنت بھائی تشریف رکھتے ہیں اور وہ بالکل آئے ہوئے ہیں. یقیناً میرا یقین ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ اہل سنت بھائی، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ میری بائیں جانب اہل سنت بھائی میرے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں. میں خود مہمان ہوں لیکن پلکیں بچھا کے میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اس جانب بھی اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، اب کتنی تصدیقیں کرواؤں میں پہلے ان اہل سنت بھائیوں کو خود ویلکم کرتا ہوں اور دوسری بات میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، یہ باب العلم کا ادارہ ہے. یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. اور باب العلم کے ادارے میں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی، یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں. ایک چشمہ بہہ رہا ہے، خدا کی قسم ایک سمندر بہہ رہا ہے میرے مولا کے علم کی خیرات، بے شک انہیں اس سے مستفید ہوتی جائے گی. اور میں تمام صاحبان ممبر کے سامنے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو باہر سے مہمان ہمارے بھائی آتے ہیں نا اس مجلس میں، وہ ہم ذاکرین کو سننے تو آتے نہیں، وہ تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ حسین کون ہے. ہمیں یہاں سے پتہ چلے آخر مجلس حسین ہو رہی ہے، آخر کس شخصیت کا نام ہے حسین، تو اگر وہ آئیں تو انہیں پھر سینے سے لگائیے. میرا اپنا ایک جملہ ہے اور میں کہتا ہوں سر دھلنے کے لیے میرے لیے ہی یہ کافی ہے، تمام عمر اب میرے مولا خیرات دے دیتے ہیں، ورنہ میرے قد سے بڑی بات ہے. اگر ہر باہر سے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر ہر باہر سے آنے والے کا ہی دل دکھانا مقصود ہوتا تو علی کا لال کبھی ہور کو سینے سے نہ لگاتا. آپ محبتیں بانٹیں، آپ مسکراہٹیں بکھیریے. میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں گا جب واپس ہمارے آگے اہل سنت بھائیوں میں جائیں تو وہاں جا کر صرف اتنا بتائیے گا کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور ان میں سیرت النبی سنی کیسے جاتی ہے. ہمارے ہاں خدا کی قسم یہی معیار ہے کہ تمام انبیاء سے بھی میرے آقا کی شان زیادہ ہے. بے شک. اور دکھ اس وقت لگتا ہے جب کوئی بندہ بیٹھ کے اپنے کٹہرے سے کے جملے کہتا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں وہ انبیاء سے افضل، اور ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ ہم جیسے تھے. کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، بلکہ مطمئن کر کے واپس بھیجیں. لیکن آپ تمام احباب یہ جملہ سن چکے ہوں گے کہ وہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عقل اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے. وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، وہ علم یقین جن کا خزانہ، وہ صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفصیل، وہ کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ ایسی ہستی جو سرور کائنات بھی ہیں، جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں، جو باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. حالانکہ وہ کسی حوالے سے ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. میں 4 راہیں دکھا کے جا رہا ہوں، علماء، عرفاء، فقہاء، خطباء، تمام یہاں پر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے 4 راہیں دے رہا ہوں. عقلی اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں، منصبی اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں، اعضاء کے اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں، اور اشیاء کے اعتبار سے بھی ہم ان جیسے نہیں. یہ شام ہوئی ہے، اگر ان 4 راہوں میں سے کسی ایک راہ پہ بھی چل گیا تو ذکر کی قسم زلف شب کمر تک آ جائے گی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی. ہم جیسے تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے. ہم میں ہم جیسے بن کے ہم اعضاء پہ بات کرتے ہیں، ہم عقلی، منصبی اور اشیاء کی بات کو چھوڑ ہم صرف اعضاء پہ بات کرتے ہیں. ہم جیسے دکھتے تھے، ہم جیسے نہیں تھے. ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. ہم میں ہم جیسے بن کے آئے ہیں. عزت حسین کی قسم میرے بھائیوں جو دوسرے مکاتب فکر کے تشریف لائے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں دکھتے تھے ہم جیسے نہیں. یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. یہ ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے. میرے شیعہ سنی بھائی جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں، میں خدا کی قسم اب اپنے وہ شعر و شاعری چھوڑ کے بہت بڑی داد چھوڑ کے میں اگر اس طرف آیا ہوں تو میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. بس یہ میری بات کو ساتھ لے کے جائیے گا کہ بلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. یہ میرا ہاتھ ہے، کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ. ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے صوفی صاحبان میں، پیر نصیر الدین نصیر، وہ گولڑا شریف والے.
مجھے علم کی قسم میرے بس میں ہو میں جنگلوں کا رخ کر کے تمام عمر سر دھنتے دھنتوں نے واہ واہ کروں تو داد تھوڑی یہ بات بڑی کر گئے. انہوں نے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یہ بات چھوڑو کہ میرے آقا حاضر ہیں یا نہیں, ناظر ہیں یا نہیں, اولاد دیتے ہیں یا نہیں دیتے, مال دیتے ہیں یا نہیں دیتے, دولت دیتے ہیں یا نہیں دیتے, نوری تھے یا نہیں تھے, خاکی تھے یا نہیں تھے, علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, غیب کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. انہوں نے لاک لگا دیا. پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. بیٹھا ہے مجلس میں کوئی مشکل بات کا خریدار, کوئی تو بیٹھا ہو جو مشکل بات کا بھی خریدار ہو میرے محترم. ارے شکر کر وہ میرے جوان بھائیوں, کون سا وہ جوان ہے جو حسنین کے نانا کی شان پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شجرے جانتے ہیں ہر کسی کے, وہ ہمارے گناہ چھپا کے بیٹھے اور یہاں ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں. میں عزت حسین کو گواہ, مجھے ایک ہاتھ شیعہ کا اور ایک ہاتھ اہل سنت بھائیوں کا چاہیے. کسی حوالے سے ذکر کی قسم اتھینٹک بات نہ حکم کیجئے گا, میں ممبر چھوڑ دوں گا. نہیں ملے گی داد تو جو قیامت آتی ہے وہ آنے دیں. بات وہ کر کے جاؤں گا جس کی ضرورت ہے اور اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں. داد علی کے پاس عسکری کا ٹارگٹ ہی نہیں, اور نہ 2022 میں داد کو کوئی بڑی ڈیمانڈ رہ چکی ہے. بات قیمتی کروں گا, اس کا جو خریدار بیٹھا ہے اس کے لیے پلکیں بچھا کے بھی حاضر ہوں. یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے, اور آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. وہ ہاتھ اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آتے ہیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درخت آ کے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی گو پلٹ کے کلمہ پڑھتی ہے. اس ہاتھ کے اوپر اگر مکے کے پتھر آ جائے تو طائف کی کنکریوں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ ہاتھ ٹوٹتے رہتے ہیں اور وہ ہاتھ ایسے ایسے معجزے کرتے ہیں کہ بلا بال ہمارے بھی ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھی. یہ بال بڑھتے بھی رہتے ہیں, گرتے بھی. اٹھ کے بولنا تھوڑی یہ بات بڑی ہے. یہ بال بڑھتے بھی رہتے ہیں, گرتے بھی رہتے ہیں, ٹوٹتے بھی رہتے ہیں, یہ آنا بند بھی ہوتے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے میرے آقا کے بال تو سارے بال, ایک بال اگر ہرکل کے تاج میں رہ جائے تو وہ درد سر سے شفا یاب ہو جاتا ہے. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. یا رسول اللہ, علی عباس کو سمجھ نہیں آئی میرے آقا جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہوگا. نہیں سمجھ آئی جو حسنین کے نانا کو سلام نہیں کر سکتا اس سے میری بات بھی نہیں. جو سمجھ گیا مل کے نعرہ حیدری. جب ایک بال کا یہ حال پوری آل, میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, جس نے گھر جا کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس ذاکر دی ڈھیر لگی کہ دی گھٹ لگی, اور یہ باس میں اس لٹ سے پہلے ہی کٹ دے گے, مجھے باہر نکالیے گا. داد نہ بھی ملی تو خدا کی قسم میں مطمئن ہوں. مین گرامی بس میرا پیغام ساتھ لے کے جائے. احمد میرا بھائی ہے, اس نے مجھے حکم کیا تھا کوئی پیغام تو میں اسی کو پیغام اپنا بنا کے پیش کر رہا ہوں. یہ بال بڑھتے گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. کدھر گیا میں تم کرما. ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں, ہمارے بال ان کے بالوں جیسے نہیں. تاریخ کے دامن سے ایک لاڈلی سی روایت سناؤں. تاریخ کہتی ہے ہمارے دانت ٹوٹتے بھی رہتے ہیں اور آنا بند بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے آقا کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. اچھے لگ رہے ہیں سید سنی بھائی میرے آقا کو خبر سلام کرتے ہیں. جملہ کہوں اگر اجازت قبلہ نصیب میں پاس رضوی صاحب کا انکل دی جملہ ہے کہ اگر دندان مبارک وہ اگر مسکرا دینا تو خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے جو چیزیں دن کو سورج کی روشنی میں نہیں ملتی تھی کھوئی ہوئی, وہ انتظار رہتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو گھر آئیں تو ان کے مسکرانے سے مل جائیں. جملہ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھنا, یہ جتنے کھڑے ہوئے سردار ہیں نا, یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں, یہ دیکھیے. اب اس سے اوپر بات میرے آگے کوئی نہیں ہے, میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں اور یہ ہاتھ بڑا بوجھ اٹھا کے باندھ رہا ہوں. یہ باندھنے آسان نہیں ہے 2022 میں
قبلہ یہ دیکھیے گا، حضور علیہ السلام کے اگر دندان مبارک ایک بار مسکرائیں تو قبلہ نسیم سے فرماتے تھے کہیں پر گم شدہ سوئی مل جاتی ہے اور جناب خدیجہ کو یک سوئی مل جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، جلدی جلدی جلدی، قبلہ دانت ایسے دندان مبارک جیسے نہیں میرے محترم، قبلہ زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں نا، قدمین میرے آقا کے بھی تھے، یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں۔ یہ پاؤں پیر فلک سے بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں بابا۔ پوری رات دلائل دیتا رہوں گا اور پوری رات کی باتیں آپ کہاں یاد رکھیں گے، کیسی کیسی دلیل دوں گا اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے، کہیں پر آپ کو بات کرنی پڑ سکتی ہے، آپ سب بھول جائیے گا، بس یہ بات ساتھ لے جائیے گا۔ جو بندہ بھی کہتا ہے نا کہ میں حسنین کے نانا جیسا ہوں یا وہ ہم جیسے تھے، میری ساری باتیں بھول دینا، بس یہ جملہ یاد رکھنا، یہی پوری تقریر ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا ہمارا لاہور سے بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا قبلہ آپ کیسے حسین کے نانا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وعدے تک چلو۔ کیا بات ہے؟ آپ نالین سمیت مسجد تک نہیں جا سکتے، آپ نالین پہن کر مسجد تک نہیں جا سکتے، ارے وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے۔ یاری 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 مدد حیدر سامعین گرامی صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ محمد والے محمد بارے دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلی اللہ محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ علی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم جناب انکل بھی میرے مولا کے بڑے محترم مدعا لیکن جناب علی رضا کھوکر صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے۔ اجازت ہے نا، سیرت النبی پہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے سبق سنا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 سے 3 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ ہم جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے۔ اب علی عباس عسکری کی زبان میں کہاں طاقت ہے کہ وہ سیرت النبی پڑھے؟ کم سے کم سیرت النبی کے لیے معیار یہ ہو کہ جہاں سیرت النبی پڑھی جا رہی ہو وہاں کم سے کم ذاکر میرے مولا علی جیسا۔ پھر بتایا جائے کہ میرے آقا کی شان کیا، پوچھا گیا میرے 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ میرے مولا علی، بندے نے آ کے سوال کر دیا یا علی ایک رسول کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کنت نبی و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے پروسیس میں تھے۔ علی نے فرمایا سوال مکمل کر، اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی صرف تھے نہیں نبی بھی تھے تو رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھے تو سن، پھر میں تجھے بتاتا ہوں رہتے کہاں تھے۔ 3 مرتبہ میرے مرشد نے سینہ اطہر پہ ہاتھ مار کے فرمایا پوچھے تو سن، اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں اللہ نے پھر اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اللہ نے حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب شفاعت میں رکھا، حجاب شفاعت کے بعد حجاب شہانت میں رکھا، حجاب شہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں 20 حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال کے لیے رکھا، ہر حجاب میں میرے آقا کے نور نے 1000 سال تک تسبیحیں پڑھی۔ علی فرماتے ہیں میرے آقا کے نور نے کسی حجاب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے گزرنے کے بعد میرے آقا کا نور جب
बाहर आ गया तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखना भी शुरू किया और अल्लाह ने खिताब देने भी शुरू किए। अल्लाह खिताब देता गया और मेरे आका शुक्राने के नफल अदा करते गए। अल्लाह देखता भी गया और फरमाता भी गया, तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है, तू ही खत्मुर रसूल है, तू ही मखलूक के अव्वल है। अली फरमाते हैं अल्लाह खिताब देता गया, मेरे आका शुक्राने के नफल अदा करते गए। जब अल्लाह ने आखिरी खिताब दिया तो मेरे आका ने आखिरी सजदे से सर उठाया। सर उठाने की देर थी, अब अल्लाह ने खिताब देने बंद किए। अली फरमाते हैं यहूदी आलिम पूछा तो सुन। जल्दी अली फरमाते हैं अल्लाह ने खिताब देने बंद किए तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा, अपने हबीब के नूर को देखा। अली फरमाते हैं इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को कुछ इस अदा से देखा कि बिल आखिर वो अल्लाह अपने ही बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। अपने बनाए नहीं आया वो बंदा जिसने हाथ नहीं उठाना, अपने बनाए हुए पर खुद ही जवानी माने, अपने ये नौजवान के हाथ अल्लाह करे सलामत रहे, अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते हैं अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हुआ। जब आखिरी सजदे से मेरे आका ने सर उठाया, अली फरमाते हैं उस वक्त मेरे आका के जिस्म पाक से एक कम 1,24,000 बाबा जी पसीने के कतरे गिरे, यानी 1,23,999। अली फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मेरे आका के पसीने के कतरों को जाया नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हर पसीने के कतरे में एक एक नबी बना दिया। अली फरमाते आदम सफीउल्लाह बने सरकार रसूल खुदा के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, ईसा रूहुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इब्राहिम खलीलुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इस्माइल जबीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से। अंकल अली रज़ा खोखर उलमा और अफा फुकहा उदफा चारों तबकों के सामने अली अब्बास अस्करी एक सवाल रख के जा रहे हैं, जो नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से बने उनके नाम कैसे लिए जाते हैं? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। खुदा रा मुझे उलमाए किराम बताएं, तुम्हारे पास सोचने का वक्त भी नहीं, जो नबी मेरे आका के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं और जो रसूल के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे? मिलके बोलो नारे हैदरी। अंकल जी वापस आ जाओ, सर जी वापस आओ, सर जी वापस आओ, दो फिक्रे और वापस आओ कि लेंदे जाओ तुम्हें मिंबर छड़दा पिया। जो मेरे आका के नूर से बने, जो पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम होते। अंकल अली रज़ा खोखर साहब जाकिर तो जाकिर एडवोकेट भी है, मेरे मौला का करम है। मैं हाथ बांध रहा हूँ, पूरी तारीख अगर बंद नजर आए तो बेटा समझ के दुआ देनी है, बल्कि मैं कहता हूँ बेटे वाला भी प्रोटोकॉल साइड पर रखते हैं। मैटर पे बात करनी है, अगर पूरी तारीख बंद हो, मिसरा तारीख साज ना हो तो नहीं बोल। ये कैमरामैन मुझे बंदा बताए जो हाथ नहीं हो तो आटी मेरी लड़ाई जैसी होने के से हाथ रचाया। मिसरा पढ़ूं, इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में, हुसैन की कसम। समझ गए? मिलके बोलो हैदर 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 हैदर। इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे नबी से पहले मदीने का, जैसे नबी से पहले। अपने हिस्से का मैं पढ़ चुका, यहाँ पर मुझे कोई खुदा की कसम इतना हुक्म हो गया कि मैं दिल तोड़ना नहीं चाह रहा। सलाम का टुकड़ा अकल का अंधा उर्सी पे सलाम करूँ, मेरे मौला आपको सलामत रखें, मेरे मोहतम तशरीफ फरमाएं बड़ी जल्दी के साथ। अपने हिस्से का मैं पढ़ चुका हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इस मजमून को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे बड़े आ गए हैं तो मुझे ज़्यादा बिठा। अंकल जी मेरी बैटरी मुक्की पे मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का
کا مولا. بہت بڑے بڑے شعراء کو پڑھ چکا ہوں, مولا کی قسم ایسا اختصار آپ کو کم نظر آئے گا. مجھے وہ عقل کا, آپ اپنا مجمع سنبھالیے, میں مصرع پڑھ رہا ہوں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ. آپ مجمع اپنا سنبھالیے گا اور مجھے بتائیے گا پورے دن میں اتنی خیرات ہوئی ہے یا نہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آیا, وہ جوان یار جو سن کے سمجھ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا. عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں. ان کے بولو حیدر حیدر حیدر. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ, کیسا حافظ. جلال کاظم زرولی کا شعر. ارے سامعین, میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میں داد کے پیچھے مرنے والا ذاکری نہیں, لیکن خدا کی قسم بات ایسی کروں کلیجہ ہتھیلی پہ نہ آئے تو میں نے کربلا والی نجف اور والی بادشاہ حسین بادشاہ کی یہ زریز کی زمین سے زبان مسی نہیں کی ہے. کیسا حافظ ہے, ادھر ادھر دے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, بتاؤں کیسا حافظ ہے. دیکھیے تیاری کرو, کیسا حافظ ہے. ایک لفظ ہے مسجود, جو نہیں سمجھتے, مسجود اسے کہتے ہیں جس کا سجدہ ہو رہا ہو. بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں جلال کاظم زرولی, ان کا شعر سنیے. کیسا حافظ ہے, فرماتے ہیں پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے, پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود, تم سے کیا ہم نے منگایا تھا, یہ کیا لے آئے. مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ اوپر رکھو, میں شعر پڑھ رہا ہوں. جو مانگتے ہیں علی بادشاہ سے وہ ہاتھ نیچے نہیں کریں گے, میں شعر پڑھ رہا ہوں. یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی یہ بات بڑی ہے. مجھے یار بندہ بتا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, فلک سے تنبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. مجلس سنن دے, کم از کم سارا ٹائم ویسٹ نہیں کیا, مجھے چلا جانا, کم از کم بیٹھ کے 10 منٹ سن لو. آپ تمام خیر تھوڑی مہربانی میں پڑھن دے سارے کھڑے نہ ہوئے جی, انہوں پڑھن دیو, ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ تمام عزاداروں کو قدم قدم چل کے آئے, میری مخدومہ قبول فرمائیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو پھر تفصیل سے سلام کریں گے. یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری میرے بعد بھی یقیناً رہنا ہے, تو میری حیثیت سے زیادہ خیرات مل گئی ہے. بس ایک آنسو اور اسی پہ سلام, میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ بس ایک آنسو آ گیا. مصرع بابا اسماعیل اکبر کا. فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان ادھر بیٹی کا خط آیا. میرے مولا کے بڑے مضبوطی والے مدد سرا ہیں, اور ان کا ایسے دورانہ میرے لیے سند ہے. میں شعر مکمل کرتا ہوں ان سے دعائیں سمیٹنے کے لیے. ادھر بیٹی کی خط, ادھر بیٹے کی جان نکلی, اور شعر نگاہیں جانب خیمہ تھی, اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی.
رحم فرما. قیامت آئے گی علموں سے گھر اکبر کی ماں نکلی. 10 محرم 61 ہجری. 1 منٹ کا سامنے بس 1 منٹ. مجھے ایک آنسو چاہیے. مولا کی قسم رئی کے دانے برابر بھی اندر یہ نیت ہو کہ پچھلے سے بڑی پڑھنی ہے یا بعد والا مجھ سے بڑی نہ پڑے. خدا اوپر نیچے قبر مولا یہیں پر سزا دیں. میں صرف ایک آنسو مانگ رہا ہوں. میں ممبر پہ گزارش کرتا ہوں کربلا والوں کا نظام بڑا وسیع ہے. یہ خیرات بڑھتی جا رہی ہے کائنات میں. ہر کسی کا اپنا اپنا خاصہ خیرات ہے. میری محکومہ ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق دے رہی ہے. خالی کوئی بھی نہیں جاتا. بس ایک آنسو میری جھولی میں ڈالیے. میں اپنے بزرگوں کے حوالے ممبر کروں. 10 محرم 61 ہجری. کربلا کا میدان. سیاہ رنگ کے چند کم تعداد میں خیمے. ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر تاریخ کہتی ہے ایک ضعیف جو زخموں سے چور تھا قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. فطرت کہتی ہے خدا نہ خواستہ آپ بہت زیادہ دکھی ہو اور آپ کو زندہ بھی رہنا ہو کیونکہ آپ کو موت نہیں آ رہی. آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ہجوم سے الگ کرتے ہیں. ہجوم سے الگ کر کے اپنے سینے میں جھانکتے ہیں. اپنے ایک ایک دکھ کا حساب کرتے ہیں. یہ دکھ فلاں وقت کا ہے, یہ تکلیف فلاں وقت کی ہے, یہ صدمہ مجھے اس وقت ملا تھا. ایک ایک دکھ کو الگ الگ کر کے جوڑتے ہیں. فطرت کہتی ہے جب آپ تمام دکھوں کو جوڑ لیں اور سنبھال لیں, خدا نہ خواستہ اوپر سے پھر کوئی قیامت ٹوٹے نہ تو تمام درد سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جو طوفان آتا ہے اللہ نہ کرے وہ وقت کبھی کسی دشمن پہ بھی آئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کیا کہتی ہے. جو ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا نا 10 محرم کو اذان عصر سے کچھ لمحات قبل, قبلہ علی رضا صاحب تاریخ کہتی ہے اس وقت اس ضعیف کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی بھی چل رہی تھی, اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے, اس کے عباس کے بازو بھی چل رہے تھے, اس کے اصغر کا تیر بھی چل رہا تھا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا. اسے یہ بھی فکر تھی میرا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چلا گیا. اسے یہ بھی فکر تھی 1600 میل کے سفر میں میری 4 سال کی بیٹی نے کتنے تماچے کھانے ہیں. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے زیادہ رعایت ہوتی نہیں. تاریخ کے اتنے دکھوں میں جو خود کو سنبھال کے بیٹھا تھا نا اس پر ایک اور قیامت ٹوٹی. اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ, مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہے. اللہ اکبر. حسین اٹھ, مدینے سے تیری سغرا کا خط آیا. باہمیں ہن جس بندن خدا ایک دن دی بھی تھی جیسی رحمت دیتی کہ ایک لمحے واسطے سر جاوے اتھا ہی میں ممبر چھوڑ کے سلام پہ کرتا. غریب کربلا آپ تڑپ کے اٹھے. حسین بادشاہ کو یاد آیا میں تو اپنے وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ آیا ہوں. تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری سغرا خیریت سے تو تھی, قاصد میری بچی خیر سے تو تھی. قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا, مولا یہ بس خط ہے. علم کی قسم 1 گھنٹے کا مضمون ہے, میں 1 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑوں تمام چیزوں کو سمیٹ کے, اس سے زیادہ اختصار ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط لے کے نواب کربلا اپنے خیمے میں آئے. اپنے خیمے میں آ کے میرے مولا نے بابا جی ایک صدا دی, ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے, مدینے سے میری سغرا کا خط آیا ہے, میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے. قبلہ تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں غریب کربلا کے انکل مجھے دیکھیے گا خیمہ میں اکٹھا ہو گئی. تمام بیویوں کے سامنے شام کی قیدن تھیں. قبلہ تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ نے بہن کے سامنے بیٹی کے خط کو کھولا, خط کو چوما, خط کو آنکھوں سے لگایا. جب نظریں پڑیں تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. جب اشک جاری ہوئے اور لفظ نہیں پڑھے گئے نا تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا, بھیا مجھے بتائیں میری سغرا نے کیا لکھا ہے. زبان حال کے فکرے ہیں انکل جی, میری سغرا نے کیا لکھا ہے. فکرے سننے کے بعد تاریخ کہتی ہے شام کی قیدن کو غش آ گیا, پتہ نہیں تو کیا فیصلہ کرے. نواب کربلا کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا, دوسرے ہاتھ میں خط ہے اور رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو. خط میں سب سے پہلے میری سغرا نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. اب بابا تیری سغرا کو نظر نہیں آتا, اب بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا ہر شام قبر نجیب نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں. بابا مجھے صرف اتنا بتائیں مجھے لینے کب آ رہے ہیں.
اور بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں مجھے لینے کب آ رہے ہیں بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا 3 صفحات کا خط ہے میں 3 لائنوں کے بعد ممبر سے اڑا ہوں تاریخ کہتی ہے غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ آیا رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ میری بیمار بیٹی نے خط میں لکھا بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا وہ حصہ پڑھوں جس پہ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب ہاتھ کمر پر رکھ کے فرماتے ہیں بہن عالیہ حکم کیا تو سنو خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے لکھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے کہا تھا سغرا تم رکو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا بابا وہ دن اور آج کا دن میں اکبر کے نقش پا پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں غریب کربلا روتے روتے خیمے سے باہر آئے خیمے میں بیویوں کے گریا باہر آئے تو قاصد میں نگاہیں پڑی قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب مولا خط کا جواب وہ بندہ معذرت کرے حسین کی دکھی بیٹی سے جس نے ہائے بھی نہیں کرنی غریب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا پھر قاصد کی طرف دیکھ کے روئے کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے کہ بلا راوی کہتا ہے قاصد کو بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے غریب کربلا بازو تھام کے قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی اکبر کے سینے پہ سغرا کا خط رکھ کے اور رو کے فرماتے ہیں سغرا سے کہنا یہ ہے جواب سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا